أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 114 سے 117۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بہت سے دلائل قرآن مجید میں بیان کیے، اور قرآن مجید بذات خود ایک بہت بڑا کائنات کا معجزہ ہے۔ اگر کوئی ماننا چاہے تو اس کے لیے تو قرآن مجید کے اندر ہی اس کی آیات، اس کے احکامات اور اس کی جو پیشین گوئیاں ہیں، پریڈکشنز ہیں، اور ماضی کے واقعات کو صحیح انداز سے بیان کرنا، اور پھر اس کے اندر انسان کو بدل دینے کی تاثیر، اور پھر اس کی فصاحت و بلاغت، یہ بہت سی باتیں قرآن مجید کے اندر ایسی موجود ہیں اور تھیں اور رہیں گی کہ جو کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے، ایمان لانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر ماننے کے لیے کافی تھی اور کافی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کافر آپ کی مخالفت کرتے رہے، اس کے باوجود آپ سے مزید معجزات، مزید آیات، مزید دلائل کا مطالبہ کرتے رہے، اور یہ مطالبہ ان کا صرف مخالفت برائے مخالفت تھا، اور یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی آپ تو ہماری کہی ہوئی بات کو پورا نہیں کر سکے، مطالبہ ہی پورا نہیں کر سکے آپ، تو آپ کس طرح اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ اب یہ جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے،
ان کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو عقیدے کا اختلاف ہے، سوچ کا اختلاف ہے، دین کا اختلاف ہے، تو یوں کرتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم گمراہی پہ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارے آباء و اجداد جس مذہب پہ تھے، جس راستے پہ تھے وہ ٹھیک تھا، یا ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی اکثریت جس راہ پر چل رہی ہے وہ اکثریت بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، چلیں ہمارا اور آپ کا اختلاف ہو گیا۔ قریش مکہ یہ کہتے، قرآن مجید کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ سے کوئی ایسا مطالبہ کیا ہوگا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمارے اور آپ کے جو اختلافات ہیں نا، ان کو حل کرنے کے لیے اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو، تورات اور انجیل والے لوگوں کو منصف مقرر کر لیتے ہیں، جج مقرر کر لیتے ہیں، ثالث مقرر کر لیتے ہیں، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں کہ آپ صحیح ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو اس حوالے سے کئی ایک نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اگر کبھی آپ کو بھی زندگی میں کفار اس طرح کے مطالبات کریں تو پھر آپ ان کو کس طریقے سے ہینڈل کریں، ٹیکل کریں، اور اپنے آپ کو کس طریقے سے مطمئن کریں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ آ کیا؟ فا تو آ فا، یہ قرآن مجید میں جب بھی آتا ہے اردو میں اس کا ترجمہ الٹ ہوتا ہے، یعنی فا کا پہلے اور آ کا بعد میں۔ آفا تو کیا، غیر اللہ، اللہ کے سوا، ہم کہتے ہیں نا غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، یہ وہی ہے غیر اللہ۔ آفا غیر اللہ تو کیا، اللہ کے سوا، اب تغی میں تلاش کروں، اب تغی ابتغاء کا مطلب ہے تلاش کرنا، اب تغی میں تلاش کروں، اور اسی سے اگر کہنا ہو ہم تلاش کریں تو اب تغی کی بجائے نب تغی، اور اگر کہنا ہو تو تلاش کرے تب تغی، اور اگر کہنا ہو وہ تلاش کرے یب تغی، یب تغی، تب تغی، اب تغی، نب تغی۔ افغیر اللہ ابتغی، کیا میں اللہ کے سوا تلاش کروں، حکمن کوئی منصف، حکمن حکم کہتے ہیں منصف کو، حکم ایک ہوتا نا حاکم، یہ حاکم نہیں ہے حکم، حکمن کوئی منصف، کوئی ثالث، کیونکہ تنوین ہے اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی، حکمن کوئی منصف۔ افغیر اللہ ابتغی حکمن، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں؟ جب اللہ پاک نے اپنا لیٹسٹ اور آخری کلام قرآن مجید کی شکل میں ہم پہ نازل کر دیا، تو پھر اللہ سے بڑا حاکم کون ہے، اللہ سے بڑا منصف کون ہے، اللہ سے بڑا حکم کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، اور یا حالانکہ، واو کا ترجمہ حالانکہ بھی کر سکتے ہیں، واو جب کہ، حالانکہ، وَالَّذِي وہی ہے جس نے، انزلہ اتاری یا نازل کی، الیکم تمہاری طرف، الا جمعکم تمہاری طرف، الکتاب یہ کتاب، الف لام کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، پراپر نون بن گیا، الکتاب یہ کتاب، خاص کتاب قرآن مجید، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ جب کہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل فرمائی، مفصلاً، مفصل تفصیل بیان کرنے والی، تفصیل کی گئی، یعنی جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، جو انسان کی ہدایت سے متعلق جتنی باتیں ہیں
وہ ساری کی ساری تفصیل سے اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن مجید میں سارا کچھ تفصیل سے موجود ہے، قرآن مجید بذات خود ایک معجزہ ہے، قرآن مجید بذات خود اللہ کا کلام ہے اور یہ حکم ہے، یہ منصف ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو منصف بناؤں کہ جو اپنی کتابوں پر بھی قائم نہیں رہے، جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں اور تحریفات کر لی ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جنہیں آتینا، ہم نے دی ہم انہیں، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی۔ آ جاؤ اب ان کی بات بھی کر لیتے ہیں جن کو تم منصف بنانا چاہتے ہو۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعنی قرآن سے پہلے اہل کتاب، یعلمون، وہ جانتے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہو، کہ بے شک یہ کیا؟ قرآن مجید، الکتابہ جو پیچھے گزرا ہے، الکتابہ سے مراد خاص کتاب، اگرچہ انہیں بھی ایک کتاب دی گئی تھی، لیکن یہاں ہو سے مراد، انہو سے مراد خاص کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ انہو، کہ بے شک وہ، یعنی قرآن مجید، منزل، نازل شدہ ہے، نازل کی ہوئی ہے، منزل، شروع میں می پیش مو اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر، یہ مفعول ہونے کی علامت ہوتی ہے، منزل، اتاری ہوئی، نازل کی ہوئی، اور اگر سیکنڈ لاسٹ حرف کی زبر کو زیر میں بدل لیں، منزل، تو یہ اسم الفاعل بن جائے گا، نازل کرنے والی یا نازل کرنے والا۔ انہو منزل، کہ بے شک وہ نازل کردہ ہے، نازل کی ہوئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کی ساتھ حق کے، بازر بھی پریپوزیشن ہے، بالحق کی ساتھ حق کے، یعنی حق، اس قرآن میں حق اتارا گیا اور حق کے ساتھ یہ کتاب اتارے جانے کو اہل کتاب جانتے ہیں، جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کس وجہ سے؟ حسدم من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں حسد ہے۔ کس چیز کا حسد تھا؟ کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا۔ تو بہرحال وہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں آخری پیغمبر کی، آخری امت کی، اوصاف موجود تھے، بشارتیں موجود تھیں آخری پیغمبر کی، اور نام تک ان کی کتابوں میں موجود تھا، اسمہ احمد، کہ آخری پیغمبر جو آئے گا اس کا نام نامی، اسم گرامی وہ احمد ہوگا۔ انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی ہوئی ہے، فلا، اور مانتے نہیں ویسے لیکن جانتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو زیادہ بچوں میں سے پہچان لیتا ہے۔ فلا، پس نہ، تکونن، آپ ہو جائیں، تکونن، یہ آخر میں نون مشدد یہ تاکید کے لیے ہے، چونکہ ساتھ لا لگ گیا تو یہ نفی میں تاکید پیدا ہو گئی ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ہرگز نہ ہو جائیں۔ اگر یہ ہوتا فلا تکن، پھر معنی ہونا تھا آپ نہ ہو جائیں، اور اب ہے فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں۔ اصل میں یہ واحد لفظ ہے، تو ہرگز نہ ہو جا، لیکن ہم ادب و احترام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جمع کا صیغہ بول دیتے ہیں، فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من الممترین،
شک کرنے والوں میں سے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن در حقیقت سمجھانا پوری امت کو مقصود ہے۔ آپ کو تو شک نہیں تھا۔ تو اے مسلمان، اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن برحق ہے، اس لیے آپ کسی قسم کے ڈاؤٹ میں، شک میں نہ پڑیں قرآن کے متعلق۔ وَتَمَّتْ، اور پوری ہو گئی، تمت پوری ہو گئی، تمہ کا معنی آتا ہے مکمل ہو جانا، تمام اسی سے ہے، تمام شد۔ اکثر کتابوں کے آخر میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے آخری صفحے پہ، تمت بالخیر، کہ یہ کتاب خیر کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ اسی سے وہ لطیفہ بھی بنا ہوگا نا ایک، کہ استاد نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی ہوئی ہیں؟ تو طالب علم نے آگے سے کہا کہ تمت بالخیر۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کسی رائٹر کا نام ہے، تمت بالخیر، کیونکہ اکثر کتابوں کے آخر میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ تمت کا معنی پوری ہو گئی، وتمت، اور پوری ہو گئی۔ کیا پوری ہو گئی؟ کلمات، بات، کلمہ کلام، کلمات، بات، اور ربک، تیرے رب کی، صدقاً، سچ کے لحاظ سے، وعدلاً، اور انصاف کے اعتبار سے۔ اور تیرے رب کی بات عدل کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے، اور سچائی کے لحاظ سے، اتھینٹک ہونے کے لحاظ سے، سچی ہونے کے لحاظ سے پوری ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن مجید یہ سچائی اور عدل کا بہترین ایک نمونہ اور مثال ہے۔ سچا کس لحاظ سے ہے؟ اس کے اندر ماضی کے جتنے واقعات ہیں، مستقبل کی جتنی خبریں ہیں، وہ سب کی سب سچائی پر مبنی ہے۔ کوئی ایک بات بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہو سکی جو قرآن نے بیان کی ہو، ماضی یا مستقبل کی۔ اور عدلاً کس لحاظ سے ہے؟ یہ عدل و انصاف پہ مبنی کس لحاظ سے ہے؟ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں نا، یہ کرو یہ نہ کرو، اس کو اتنا حصہ دو، اس کو اتنا حصہ دو، یہ ساری باتیں عدل و انصاف پر مبنی۔ اس سے زیادہ عدل و انصاف والے کوئی احکامات، کوئی رولز ریگولیشن انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتے تھے جو قرآن نے بیان کر دی۔ تو یہ قرآن مجید کے ایک بہت بڑا معجزہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت و حقانیت پہ بہت بڑی ایک دلیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے اندر ہر بات سچ اور عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے لحاظ سے پوری ہو گئی ہے۔ یہ آخری کلام، یہ مکمل ہو گئی یا پوری ہو گئی یا تمام ہو گئی، یہ قرآن مجید ان دونوں چیزوں کو پورا کر رہا ہے۔ تکمیل ہو گئی ہے سچائی کی اور عدل کی اس قرآن پر۔ اس کے بعد مزید کسی کلام کی اب ضرورت نہیں رہی۔ لا مبدلہ، کوئی بدلنے والا نہیں۔ مبدلہ کے شروع میں میم پیش منہ والا، لا مبدلہ، کوئی بدلنے والا نہیں۔ لی کو، کس کو؟ کلماتی، کلمات، کلمت ان کی جمع ہے، کلماتی، باتوں کو، ہی اس کی، لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو، اس کے قرآن کے اندر بیان کیے گئے احکامات کو، خبروں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں کہ وہ اس قرآن کی آیات کو، اس کے احکامات کو اور اس کی خبروں کو، اوامر و نواہی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی یہ لائق نہیں کہ وہ قرآن کو بدل سکے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور یہ بھی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید صدیاں گزرنے کے باوجود
بالکل جوں کا توں ہے جیسے اللہ پاک نے نازل کیا۔ کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہے تو پیش کرو، آسمانی کتابیں تک بدل گئی، یہ قرآن کو ہی صرف یہ اعجاز حاصل ہے کہ اس کے اندر بیان ہونے والے احکامات اور باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اللہ پاک کی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ اور وہ السمیع، السمیع کی وجہ سے ترجمہ کریں گے ہی، اور وہ ہی سننے والا، اور سمیع کا معنی سب کچھ سننے والا، اور علیم بھی مبالغہ ہے، ایکسیس، سب کچھ جاننے والا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ سننے والا بھی ہے، اور کسی کے دل میں کیا ہے اس کو وہ جاننے والا بھی۔ وَإِنْ اور اگر توتے آپ کہا مانیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، وَإِنْ اور اگر توتے تو کہا مانے گا، آپ کہا مانیں گے، اطاعت کریں گے، اکثر لوگوں کی، من جو فی الارض زمین میں ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں میں سے جو زمین میں ہیں اکثر کا کہنا مانیں گے، کہ اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اکثریت ادھر چل رہی ہے، اکثریت ایسے عبادت کر رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یُضِلُّ وہ گمراہ کر دیں گے کا آپ کو، یُضِلُّ وہ گمراہ کر دیں گے، وہ ہٹا دیں گے کا آپ کو، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے۔ بہت بڑا قاعدہ قانون اللہ پاک نے بیان کر دیا، اکثریت معیار حق نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو کہ ایسے کرتے تھے، باپ دادا نانا نانی سارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارا پورا معاشرہ ایسے ہی کر رہا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ پاک، اس کی ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی اللہ کے ہاں وقت نہیں ہے کہ اکثریت کیا کر رہی ہے، اکثریت کیا کہہ رہی ہے، اکثریت کدھر جا رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان یتبعون، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں ان کے بعد اللہ آئے تو پھر ان کا معنی ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کر رہے، اتباع کر رہے، الا الظن مگر ظن کی، مگر گمان کی۔ گمان ہوتا ہے نا ایک خیال، اندازہ، ایزمپشن، مفروضہ۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے۔ کون؟ اکثریت۔ اکثریت لوگوں کی قرآن کی پیروی تھوڑی کرتی ہے، اکثریت لوگوں کی پیغمبروں کی فالوور تھوڑی ہوتی ہے، اکثریت لوگوں کی حق کی پیروی کرنے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ اکثریت تو ہوتی ہے گمان کے پیچھے چلنے والی، خیالات۔ اکثریت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ خیال، گمان، اٹکل پچو۔ اکثریت ان یتبعون الا الظن، وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ وَإِن ان کا معنی ہوتا ہے اگر، اور آگے الا آ رہا ہے اس لیے ترجمہ کریں گے نہیں، وَإِنْ هُمْ اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یخرصون اٹکل دوڑاتے، جو مرضی کہہ دیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کسی چوک چوراہے دکان کھوکے پہ آپ بیٹھ جائیں، دین کا کوئی مسئلہ چھیڑ دیں، ہر بندہ وہاں مفتی نظر آئے گا۔ نہیں جی نہیں ایسے ہوتا ہے، نہیں جی نہیں ایسے ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے جی، پتہ پتہ کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ اکثریت کا یہ حال ہے جس کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں نا، اکثریت کو ہم بہت بڑی پاور اور قوت سمجھتے ہیں نا، اللہ پاک کو نہیں سمجھتے۔ اور اس میں نظام جمہوریت جو ہے، ڈیموکریسی، اس کی بھی زبردست تردید ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سیاسی نظام چل رہا ہے نا، یہ ابراہم لنکن کا گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، یہ اسلامی نظام سیاست نہیں ہے۔ اسلام کا نظام سیاست تو تھا خلافت، خلافت و امارت، جس میں ایک خلیفہ ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، اور وہی ساری زندگی خلیفہ رہتا ہے۔
جب تک وہ کفر نہیں کرتا اور نماز نہیں چھوڑتا اتنی دیر تک اس کی پیروی کرنی ہے، چاہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں بھی ہوں۔ بہرحال اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اکثریت کے معیار حق ہونے کی اکثر مقامات پہ تردید کی ہے کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، اکثریت ناشکروں کی ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد شرک بھی کرتے ہیں، اکثریت شرک بھی کرتی ہے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک صحیح ہو گیا، ہم بھی شرک شروع کر دیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کی اکثریت آپ کی خواہش کے باوجود ایمان لانے والی نہیں ہے، لوگوں کی اکثریت آپ کی خواہش کے باوجود ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو اکثریت تو بے ایمانوں کی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اکثریت پر ناشکروں کی ہوئی، اور ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اکثریت ناشکری۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت لا علم اور جاہل لوگوں کی ہوتی ہے، جن کو علم کو نہیں ہوتا، شعور کو نہیں ہوتا، دین کا علم ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال اکثریت، جیسا کہ جمہوریت میں معیار ہوتی ہے کہ جو اکثریت فیصلہ کر دے وہی ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ نا تولا جائے، اسلام کہتا ہے تولو، کہ بات صحیح کس کی ہے، چاہے وہ ایک بندہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، بس بندے گنے جاتے ہیں، 1 2 3 4، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دلیل کس کی وزنی ہے، بات کس کی وزنی ہے۔ غیر مسلم، اس کے ووٹ اور اس کی رائے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اس ملک کے حکمران کی، جتنی اس ملک کے مفتی اعظم کی، سب سے بڑے عالم دین اور متقی پرہیزگار شخص کی رائے کی اہمیت، یہ جمہوریت میں ہوتا ہے۔ بہرحال کبھی بھی ہم نے دین کے معاملے میں خصوصاً اکثریت کو کوئی اہمیت نہیں دینی کہ چونکہ اکثریت ایسے کر رہی ہے لہٰذا میں بھی ایسے کروں۔ اور ہم نماز بھی اکثر ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اکثریت پڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہت کم لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں، جو صحیح بخاری مسلم حدیث کی کتابیں پڑھ کے اپنی نماز کو درست کرتے ہیں۔ بس میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اکثریت لوگوں کی ایسے پڑھ رہی ہے، میرے باپ دادا دادی دادا اکثریت ایسے پڑھ رہی تھی لہٰذا میں بھی ایسے پڑھی جا رہا ہوں ساری زندگی۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا وہ ہی، ہوا کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ ان ربک ہوا، بے شک تیرا رب ہی، اعلم، خوب جاننے والا، من یضل، جو گمراہ ہوا، جو بھٹکتا ہے، ان سے سبیلہ، اس کی راہ، من یضل عن سبیلہ، جو گمراہ ہوتا ہے۔ گمراہ کا مطلب یہ ہے جو راہ سے بھٹک جاتا ہے، جو اس کے راستے سے بھٹکتا ہے نا، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور وہ رب کو علم ہے تو وہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ رب کی کتاب سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہی خوب جاننے والا ہے بازربی کو، المہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ کون ہے، یہ تیرے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آباء و اجداد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اکثریت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ اگر ہدایت اور گمراہی والے لوگوں کو پہچاننا چاہتے ہیں
کون سا گروہ، کون سا مذہب، کون سے لوگ راہ راست پہ ہیں، تو قرآن مجید پڑھیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور پھر اس قرآن پر گروہوں کو، لوگوں کو، مسلکوں کو، مذاہب کو پیش کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہی پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔